الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اللہ نے بطور فطرت کے، خلقت کے، طبیعت کے انسانوں کے مزاج کو مختلف بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے، بات ختم۔ ہر چیز کی حکمتوں کے پیچھے مسلمان کا کام نہیں ہے پڑھنا، یہ کیوں ہے اللہ کی طرف سے، یہ کیوں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایسا کیوں حکم دے دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ مسلمان اللہ کے حکم کے آگے نہ کیوں کرتا ہے، نہ چوں نہ چراں۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ یا اللہ آمنا، ایمان لایا، سلمنا، میں نے تسلیم کیا، وصدقنا، میں نے تصدیق کر لی، اور بس میں تو عبداللہ ہوں۔ میرا کام آپ کے احکامات کی علتیں تلاش کرنا نہیں ہے، اور نہ شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ تم کسی چیز کی علتیں تلاش کرو، جسے لوجک وغیرہ کہتے ہیں، اس کی وجہ۔ اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ ایک صاحب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت کتے کی وفاداریاں معلوم ہیں کیا کیا ہیں؟ اپنے آقا سے کتنا وفادار ہوتا ہے کتا، کتنا وفادار ہوتا ہے، لیکن کہنے لگے کہ شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ جب انسان مثالیں دینے پر آتا ہے تو وفا میں کتے کی مثالیں دیتا ہے۔ کتا یہ وفادار ہے، یہ حفاظت کرتا ہے، آقا کی بات کو مانتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا، گھر والوں سے مانوس ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کتا نہیں پالو۔ تو کہنے لگے حضرت ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کہا، تشریف نہیں لائے، اور پھر جب تشریف لائے تو دیر ہو گئی۔ اور اس سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتے کا پلہ بچہ گھر کے اندر چرپائی کے نیچے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، یا گھر والوں سے پوچھا، وہ کہا کہ آپ نے باہر نکالو اس کو، چنانچہ باہر نکالا گیا، اور پھر حضرت جبریل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل تم نے مجھے آنے سے کہا تھا اور آئی نہیں، کیا وجہ ہوئی؟ اور مجھے تو اس بات کی فکر لگ گئی کہ جبریل نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو گھر میں ایک جانور موجود تھا اس کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آتے، اس کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آتے، اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگے کتا پالنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ بھائی دیکھو جواب تو صرف یہی ہے کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بات ہمارے لیے اتنی کافی ہے، لیکن پھر بھی تم پیچھے پڑ رہے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ کتا ٹھیک ہے اپنے آقا سے وفاداری کرتا ہے، لیکن کتا اپنوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا، کتا اپنوں کے ساتھ اپنی ہم جنس جو کتے، ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ لے تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ یہاں پر کیوں ہے، یہاں پر موجود کیوں ہے، تو اپنے گویا کہ ہم جنس، اپنے جو جنس اللہ نے کتے کی بنائی ہے ان میں اس کے اندر وفا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم عقل سے بات سمجھنے کی بات کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے کتے میں وفاداری ہے اوروں کے اعتبار سے، لیکن اپنی برادری کے اعتبار سے کوئی وفاداری نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتا پال کے تم دوسروں کے ساتھ تو وفا کرو، اپنوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا شروع کر دو۔ پھر حضرت نے فرمایا یہ جواب دیوانوں والے جواب ہیں، یہ جواب دیوانوں والے جواب ہیں، یہ جواب پاگلوں کے لیے، پاگلوں والے جواب ہیں یہ۔ اب عقل میں آ گئی تو سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ دیوانہ والا جواب ہے، یہ اصل جواب نہیں ہے۔ اصل تو حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، بس۔ یہ دیوانگی جو ہمارے اوپر چھا گئی ہے ہر چیز کے حوالے سے، یہ کیوں ہے تو یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، حضرت نے جواب تو دے دیا، فرمایا یہ دیوانوں والے جواب ہیں، یہ بے عقلوں والے جو عقل کی پیروی میں لگ جاتے ہیں نا، بس عقل عقل عقل، اللہ کے آگے آدمی دیوانہ بن جائے۔ یا اللہ آپ نے حکم فرمایا سر آنکھوں پر، اللہ نے دنیا میں انسان کو بنایا مختلف طبیعتوں کے حوالے سے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ کی مرضی، یفعلوا ما یشاء۔ اب جب مختلف بنا دیا تو انسان زندگی دنیا میں کیسے گزارے گا؟ اس کا مزاج اس سے مختلف ہے، اس کا مزاج اس سے مختلف ہے، اس کا مزاج اس سے مختلف ہے، سب کا مزاج انسانیت میں بہت کم آپس میں میل کھاتا ہے، ورنہ اختلاف ہی نظر آتا ہے عام طور پر۔ تو کیا مطلب ہے پھر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے، لڑنا شروع کر دے؟ اس کے لیے پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، ان کو انسانیت سکھاؤ، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو آپس میں رہن سہن سکھاؤ، ان کو آپس میں میل جول سکھاؤ۔ پھر نبی آئے اور اللہ کے احکامات لے کر آئے، نبی آئے اللہ کی کتاب لے کر آئے، اس میں پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا کہ کس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارا مزاج مختلف ہے، اللہ ہی پھر انتظام بھی کر رہا ہے تمہیں زندگی گزارنے کے، پھر اللہ اصول بھی سکھا رہا ہے تم نے صرف زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر اس کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھیجا، اور اس کے اندر پھر بیان کر دیا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ اللہ نے تمہیں بنایا تو مختلف عادتوں کے حوالے سے ہے، لیکن تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا تمہارے بھائی سے مزاج کیا ہمیشہ ملتا ہے؟ کیا تمہارے سارے بھائی آپس کی طبیعت کے حوالے سے ایک مزاج ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری میں گزارا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح سے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس مسلمان کے ساتھ تم نے گزارا کرنا ہے، دست و گریبان نہیں ہونا۔ یہ پھر اللہ نے انسان کو سکھایا، طبیعتیں اللہ نے مختلف بنائی کہ یہاں پر بھی جب ایک گھر میں رہتے ہوئے
2 سے 4 بھائی ہو جائیں مزاج مختلف ہوتا ہے، تو بھائی بھائی کو برداشت کرتا ہے، وہ رشتہ ایک باپ کی نسبت سے سمجھا جاتا ہے، یہ رشتہ اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے سے قائم کیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ رب نے بنایا۔ یہاں تو سگے ستیلے بھائیوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، باپ الگ ہے تو ماں الگ ہے، باپ شریک ماں شریک، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دو باتیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں رہتے ہوئے اصلاح ماحول کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنی طبیعت سے منفی سوچ کو نکالے۔ جتنی منفی سوچے، جتنا منفی کردار انسان کی زندگی سے نکلے گا، انسان بنتا چلا جائے۔ منفی کردار، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من، ایمان والو مذاق مت اڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بدگمانی مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو کوئی خبر پہنچ جائے تو اس کی تحقیق کر لینا۔ اے ایمان والو تمہیں چاہیے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے ایمان والو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے مت پڑنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اے ایمان والو اترا کر زندگی مت گزارنا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ایمان والو اپنی آوازوں کو ایسے مت بنانا کمزوروں کے سامنے جیسے کہ کسی گدھے کی آواز ہو جاتی ہے، لصوت الحمیر، ایسے آدمی بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، اس طرح سے بول رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے ایمان والو یہ کام، جتنی منفی سوچیں انسان کی زندگی سے نکلیں گی انسان مثبت ہو کر بنتا چلا جائے گا۔ منفیات پہلے، رذائل، برائیاں انسان وہ نکالنے کی کوشش کرے تو پھر مثبت زندگی خود بخود بنتی چلی جاتی ہے، مثبت زندگی خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ فارمولہ جو اللہ نے بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت پھر خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، طبیعتیں صاف ہوتی ہیں، دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ عداوتیں ہیں، جب یہ دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ خود بخود پھر انسان بنتا چلا جاتا ہے، انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا آج کل انسانوں کی دوڑے کس چیز کی طرف ہے؟ میں بڑا عالم بن جاؤں، میں بڑا مفتی بن جاؤں، میں بڑا زاہد بن جاؤں، میں بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں۔ میں بڑا تہجد گزار بندہ بن جاؤں۔ مسلمانوں کی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا تم سوچ یہاں سے شروع کرو، میں پہلے انسان بن جاؤں۔ کہا کہ ولی بعد میں بنو گے، پہلے انسان بنو گے، عالم بعد میں بنو گے، پہلے انسان بنو گے، مفتی بعد میں بنو گے، پہلے انسان بنو گے، زاہد بعد میں بنو گے، پہلے انسان بنو گے۔ انسانیت پہلے ہے، انسانیت پہلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو سمجھانے پر جب آئے نا کہنے لے انسان دیکھ جنگل میں ایسے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اول تو انہوں نے کہا کہ انسان بن کر رہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔ پھر بھی بیچارے ہار کر کہنے لگے اے انسان اگر تجھے انسان نہیں بننا، اگر تجھے جانور بننے کا شوق ہے، جانور بننے والے کام کرنے کا تجھے شوق ہے، تو فرمانے لگے کہ جنگل میں ایسے جانور بھی ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ فرمانے لگے انسان اگر تجھے جانور بننا ہے نا تو ایسا جانور بن جا۔ اول تو وہ یہ نہیں کرے کہ جانور بن جا، لیکن انسان انسانیت سے کبھی کبھار خارج ہونے لگ جاتا ہے نا بھائی، تو فرمانے لگے کہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں،
بہت سے ہوتے ہیں جو صرف نفع پہنچاتے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جنہوں نفع پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا لے تم ایسے تو بن جاؤ کم سے کم، ورنہ ان کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جانور بن جاؤ۔ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر کل انعام بنتا ہے، جانوروں کی طرح سے بنتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جانور بننا ہے تو ایسا جانور بننا۔ تو بہرحال پھر یہ آپس میں بھائی چارگی کی زندگی پیدا کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے اس کے لیے اصول بتائے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اپنی ذات سے جو منفی چیزیں ہیں، رذائل ہیں، ان کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے، ان کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے۔ عبادتیں اپنی جگہ ہیں، منع نہیں ہے، لیکن عبادتوں سے بڑھ کر در حقیقت آخرت میں جو پوچھ کی والی چیزیں ہوں گی نا، جو انسان کے لیے در حقیقت پکڑ کا سبب بننے والی ہوں گی نا، وہ انسان کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسانوں نے کیسے زندگی گزاری، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، حقوق العباد کو پامال کیا اگر، تو بڑے سے بڑے اعمال لے کے بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، پکڑ ہو جائے گی، بڑے سے بڑے اعمال لے کر بھی پہنچے گا نا، پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دوسرے کا حق جو ہے اللہ تعالی دلوائیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک سنگ والے جانور نے بے سنگ جانور کو اگر سنگ مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ ان کو بھی انصاف دلوائیں گے۔ انسانیت تو دور کی بات ہے، جانوروں کے متعلق تو لہذا اللہ نے پھر مزاج بنائے مختلف، طبیعتیں بنائی مختلف، اور پھر زندگی گزارنے کے لیے پہلے منفی سوچوں کو اپنی زندگی سے نکالے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر بھائی کو بھائی سے تکلیف پہنچ جائے تو اللہ نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنی کتاب کے ذریعے سے، رہنمائی کے ذریعے سے، کہ انسان پر پھر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے کو بدلہ لینے کا حق تو حاصل ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہیں تکلیف پہنچی اتنی تم برابر کی تکلیف اس کو دے سکتے ہو، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو گے تو صبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب صابرین کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر اعلان ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو جنہوں نے دنیا میں صبر کو پامال کیا ہوگا نا تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے اوپر حالات آتے، ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم دنیا میں صبر کرتے حالات کے اعتبار سے، تو آج روز محشر میں ہمارے لیے بھی اعلان ہوتا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ وہاں پر کھڑا ہونا، حساب دینا، میرا عزیزو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب ہی آسان لے لیجیے، حساب ہی آسان۔ اور آسان حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوچھ گچھ ہو جائے، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دیکھے بس فائل بند کی جاؤ، فائل بند کی جاؤ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہے۔ تو دنیا میں پھر اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، حالات آئیں گے، مزاج مختلف ہوں گے، تو پھر ایسے میں کرنا کیا ہے؟ اول تو اپنے اندر سے منفی کردار کو ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے منفی کردار کے ساتھ ساتھ بتا دیا تمہارا آپس کا رشتہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ اور پھر ساتھ رہتے ہوئے جب طبیعتیں مختلف ہوں گی، حالات آئیں گے، تو اللہ نے فرما دیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ واقعتاً مزاج مختلف تھے، دیکھو ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا، اور نبیوں کا حال یہ تھا کہ مزاج مختلف ہونے کے بعد، حالات آنے کے باوجود، پریشانی آنے کے باوجود وہ صبر کرتے تھے، اور صبر کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کر کے معاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے؟ صبر اور اس کے بعد معافی، صبر اور اس کے بعد معافی۔ تبھی تو اللہ نے کہا
یہ کام آسان نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والے لوگ کر سکتے ہیں۔ بھائی صبر بھی کر لیا اور معافی بھی۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی خاموش، جھگڑا ختم ایک طرف، لیکن انسان کا دل تو دکھتا ہے نا، طبیعتوں کے خلاف تو بات جاتی ہے، حالات تو آتے ہیں، مسائل تو آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، طبیعت میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کیا فرما رہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر اور معاف بھی کر دینا۔ فرمایا آسان کام نہیں ہے، یہ کام نبیوں والا کام ہے، اولو العزم ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، ورنہ اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اللہ ظلم نہیں کرتا، لا یظلم مثقال ذرہ۔ تم کہتے ہو کہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اس نے تمہیں معاملہ خراب کیا تو تم بھی اتنا انتقام کا معاملہ کر لو، لیکن بمثلی برابر، بمثلی برابر۔ عدل کی بات کیا ہے؟ بمثلی برابر۔ ورنہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، آدمی 2 تھپڑ بھی مارتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ انتقام غصے میں لیتا ہے، بدلہ غصے میں لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا بدلہ اگر بھی لینا ہو نا تو غصے کی حالت میں نہ لو، نامعلوم زیادتی نہ ہو جائے، اپنی طبیعت کو پہلے اعتدال میں لے کر آؤ۔ اگر بدلہ لینا بھی ہے برابر کا، لیکن بمثلی بمثلی بمثلی۔ اللہ کہہ رہا ہے انصاف کی بات تو یہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یا اللہ میرے ساتھ غلط ہوا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بمثلی برابر کا تم بھی اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو، بمثلی ما عوقبتم۔ لیکن مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اگر معاف کر دو گے تو اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا کہ معاف کر دیا، معاشرے میں اکیلا ہو گیا، خاندان میں اکیلا ہو گیا، عزت کے حوالے سے اکیلا ہو گیا، مردانگی کے حوالے سے اکیلا ہو گیا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں ہوئے، میں تمہارے ساتھ ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ اور عزت دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابہ کی آپس میں بات خراب ہو گئی، یا ایک صحابی کی کسی اور سے بات خراب ہو گئی، کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ بہرحال غصہ آیا، غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ اگر محمد پر ایمان نہ لایا ہوتا نا تو پھر تمہیں دیکھ لیتا۔ سمجھ رہے بات؟ کیونکہ بات انہوں نے بھی، کہ سامنے والے نے بھی کچھ کہی تھی اور ان کو یہ بات بری لگی، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ صبر کرو، درگزر کرو، معاف کرو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو اب رہا نہیں گیا، کہنے لگے کہ خدا کی قسم محمد پر اگر ایمان نہ لایا ہوتا نا تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پڑ گئی، آپ نے فرمایا دوبارہ کہو، کیا کہا؟ ان صحابی سے کہا دوبارہ کہو، کیا کہا؟ کہنے یا رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ پر ایمان نہیں لایا ہوتا نا تو اس نے جو مجھے کہا ہے، جو میرے ساتھ سلوک کیا تو میں اسے بتاتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ تعالی معاف کرنے سے تمہاری عزت کو بڑھائے گا، معاف کرنے سے تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم نے محمد کی بات مانی ہے، تم نے محمد کی بات مانی ہے، تم نے محمد سے وفا کی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرنے پر آ جاتا ہے وہ اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، محمد کی ماننے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو پست اور ذلیل اور رسوا نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت گویا کہ اللہ کی نظر میں اور اپنی نظر میں آپ نے فرمایا
کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, نقل کر لیجئے گا. کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے جو مخلوق خدا کو ذلیل اور رسوا سمجھتا ہے, اپنے کو افضل, بہتر, اعلیٰ, سامنے والا ادنا, کمتر, ضعیف, کمزور, ہمارے مقابلے میں بے ہمت, کوئی کرنے اور کچھ کرنے پر قادر نہیں, ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں تو ایسا اور ویسا. آپ نے فرمایا کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتا ہے جو مخلوق خدا کو کمزور اور حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے, مخلوق خدا کو. لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب معاف تو کر دیا, اب ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. نہیں, اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو تمہارا تو یہی ہے کہ اللہ نے تمہاری مثال قرآن میں دے دی, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, کہ دیکھو تم صبر کرو گے, معاف کرو گے, اللہ تمہارے لیے گویا کہ کہہ رہا ہے تم نے وہ کام کیا ہے جو نبی کام کرتے ہیں, اولو العزم ہمت والے کام کرتے ہیں, وہ کام تم نے کیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ جب تہمت لگی تھی تو اس میں بعض صحابہ بھی بیچارے غلط فہمی میں آ گئے تھے, بعض صحابہ بھی غلط فہمی میں آ گئے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو کہ کمزور تھے, کمزور, مال کے اعتبار سے کمزور, پیسے کے اعتبار سے کمزور, نان نفقے کے اعتبار سے کمزور, طاقت کے اعتبار سے کمزور, راشن کے حوالے سے کمزور. حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت آئی تو اس میں وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوئے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی ان کے ساتھ یہ ہمدردی, خیر خواہی اور مدد و نصرت کا معاملہ نہیں کروں گا. یہ بات کی اللہ نے آیتوں دیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا. ابو بکر معاف کرو, ابو بکر معاف کرو. ابو بکر, آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ ضعیفوں سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ غریبوں سے کتنی محبت کرتا ہے. امیروں کی نفی نہیں ہے, لیکن معاشرے کے اعتبار سے ان کو چونکہ کمتر سمجھا جاتا ہے, کمتر سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اعتبار سے. ان کے پاس مال نہیں, دولت نہیں, جاہ و جلال نہیں, دنیا کی گویا کہ مکان اور جائیداد نہیں ہے, معاشرے کے اعتبار سے ان کو اگر کمتر سمجھا جاتا ہے, اللہ کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. فوراً سفارش آئی کہ نہیں آئی؟ حالانکہ راشن پانی سب سے کمزور تھے. حضرت ابوبکر صدیق مالی معاونت کرتے تھے. انہیں فرمایا کہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہے اور اس میں ان کی بھی شرکت ہو گئی غلط فہمی کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا آج کے بعد سے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا, معاف کرو بھائی, درگزر کرو. جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسے معاف کرے گا. جو دنیا میں اپنے غصے کو پیے گا اللہ تعالیٰ کے کل غصے سے وہ بچا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے غصے کے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اپنے انتقام اور عذاب اور غصے کے وقت اسے یاد رکھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ میرا بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا, آج عذاب آنے کو ہے, آج اللہ کے انتقام کے آنے کا دن ہے, آج اللہ کی پکڑ کا دن ہے. لیکن اللہ چناؤ کرتا ہے وہ کون کون سے بندے ہیں جو دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتے تھے, اللہ اپنے غصے کے وقت ان کو یاد رکھتا ہے. یہ میرا بندہ وہ ہے جو معاف کر دیتا, یہ میرا بندہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے, یہ وہ میرا بندہ ہے جو درگزر کر دیا کرتا تھا. حالانکہ عذاب کا وقت ہے, انتقام کا وقت ہے, اللہ کے غصے کا وقت ہے. لیکن آپ نے فرمایا اللہ ایسے بندوں کو یاد رکھتا ہے جو اپنے غصے میں مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرتے ہیں, پھر اللہ اپنے غصے میں ان کو یاد رکھتا ہے. ہاں یہ میرے بندے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تمہارے پاس اعمال ایسے ہیں کہ تم اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کر سکو اپنے اعمال کی بنیاد پر. تم کیا کہتے ہو؟ یا اللہ رحم فرما, یا اللہ کرم فرما, یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما, یا اللہ حساب بھی لینا ہے تو آسان حساب لے.
کتنی باتیں کرتے ہو اللہ سے. اللہ سمجھا رہے الا تحبون، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کر دے. اور تم اپنے اعمال کو دیکھو، کیا تم اللہ کو راضی کرنے والے، کیا تم جنت کے مستحق ہو، کیا تم عرش کے سائے کے مستحق ہو، کیا اللہ کی رحمت کے مستحق ہو، مغفرت کے مستحق ہو، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ یا اللہ معاف کر دے. کیسے آہو گزاری کرتے ہو؟ نہیں کرتے. یا اللہ معاف کر، یا اللہ بہت گناہ گار ہوں معاف کر دے، یا اللہ بہت گناہ گار ہوں معاف کر دے. تمہارے کو سراپا کس کی امید ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید ہوتی، اللہ کی رحمت. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آخرت میں حساب کون لے گا؟ آخرت میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. آخرت میں حساب کون لے گا؟ اللہ. جب آپ نے فرمایا نا اللہ، تو وہ ایسے مسکرایا، ایسے مسکرایا اور مسکرا کے چلتا بنا. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلاؤ. کہا کہ تم نے سوال کیا اور میں نے جب جواب دیا اللہ، تو تم نے مسکرا کر آگے اپنا قدم رکھ کے چلتے بنے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اللہ کون ہے، میں جانتا ہوں اللہ کون ہے. ارے دنیا کا کوئی آدمی اگر اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اللہ پھر ارحم الراحمین ہے. میں جانتا ہوں اللہ کون ہے، اس وجہ سے میں مسکرا دیا، وہاں ہمارا کام بن جائے گا. یا رسول اللہ میں اس وجہ سے مسکرایا. اللہ لے گا حساب، وہ تو کہتا ہے ارحم الراحمین. اللہ لے گا حساب، وہ تو کہتا ہے ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ لے گا حساب، وہ تو کہتا ہے هو التواب الرحیم. تو پھر میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ مجھے پتا ہے اللہ لے گا تو بس اپنا کام بن جائے گا. مطلب کیا ہے؟ اس کے رحم کی طرف توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کے رحم کی طرف توجہ ہے. اور ایک گناہگار انسان تو اللہ کی رحم کی طرف ہی دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے کسی بندے کے پکارنے پر، جب وہ آپ کو پکارے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اے موسیٰ جب کوئی میرا فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 1 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، اور جب گناہگار پکارتا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. کہا کہ باری تعالیٰ اب فرما بردار کے جواب میں 1 بار لبیک، نافرمان کے جواب میں 3 بار لبیک. فرماتے ہیں اللہ عز و جل نافرمان کو میری رحمت سے زیادہ امید ہوتی ہے. سمجھ رہے بات؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو کوئی مسلمان بندہ تمہارے ساتھ دنیا کے اعتبار سے جڑ جائے، پریشانی آ جائے، اس کے ساتھ غلطی ہو جائے، وہ غلطی کر بیٹھے تو تم انتقام کی آگ لینا شروع کر دو، بجھانا شروع کر دو. تم اس کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ تحبون، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم دنیا والوں پر. لہذا آدمی کا کام تو دنیا میں کیا ہے؟ درگزر، معافی. حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آدمی ترکی بترکی جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب. یہ نبیوں کا کام نہیں تھا. نبیوں سے تو یہاں تک کہ کیا کہ ہم تمہارے کو لفی ضلالک القدیم، ہم آپ کو پرانی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، پرانے دل و دماغ کے حساب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو گمراہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم بے وقوف، تمہارے آباء و اجداد بے وقوف. آج مسلمان اللہ حفاظت فرمائے، گالی کا جواب تو گالی نہیں ہوتی. اگر گالی دینے پر آتا ہے نا تو ماں کو بھی شریک کرتا ہے، باپ کو بھی شریک کرتا ہے. ایسے لوگوں سے کیا امید کی جائے جو گالی دینے پر آئیں تو ماں کو بھی زانیہ کہہ دیں، باپ کو بھی زانی کہہ دیں. آج مسلمان کے غصے کا عالم یہی ہوتا ہے. کہتے ہیں 2-4 ماں بہن کی سنا دی. 2-4 ماں بہن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے غلط کیا تو اس کی بہن کو بھی زانی بنا دیا، اس کی ماں کو بھی زانی بنا دیا، اس کے باپ کو بھی زانی بنا دیا. کہتا ہے 2-4 گالیاں دے کے میں نے دماغ درست کر دیا. اللہ تعالی ظلم کا بدلہ نہیں لے گا. آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو، اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو.
کہا کہ یا رسول اللہ کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم کسی کو گالی دو گے تو یہ گالی تمہارے ماں باپ پر بھی جائے گی۔ سامنے والا بھی پلٹ کر کہہ سکتا ہے نا، سامنے والا بھی تو پلٹ کر کہہ سکتا ہے، لہذا مفت کے اپنے ماں باپ کو گویا کہ گالی دینے والا ہو گیا، لہذا آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ فرمایا یا رسول اللہ کیسے ماں باپ؟ فرمایا تم اپنی زبان کی حفاظت کرو ورنہ تمہارے ماں باپ پر گالیاں پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو معاشرے کا حصہ تھے، معاشرے کو سمجھتے تھے، لہذا کیا ہے کہ بھئی جو حالات ہیں ٹھیک ہے، خاموشی، صبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک تو انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے ایک عجیب کشمکش، یہاں سے اس کا جواب، یہاں سے اس کا جواب، یہاں سے اس کا جواب، یہاں مسخرہ اور توہین پن انسانیت کے حوالے سے مسلمان نے در حقیقت سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا غالباً قد و قاد میں تھوڑی چھوٹی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے پر ان کے اشارہ کیا یا رسول اللہ، قد میں غالباً حضرت حفصہ یا صفیہ یعنی ٹھگنی ہے، ٹھگنی اردو میں کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں ہے، سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے جو جملہ منہ سے نکالا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے نا سارا سمندر کڑوا ہو جائے، سارا سمندر کسی کے ساتھ مسخرہ پن، کسی کے ساتھ توہین آمیز پن، اپنے مخالفت کے حوالے سے، اپنی طبیعت کے خلاف ہونے کے حوالے سے، مسلمان انسانیت سے خارج، مسلمان ہونے سے خارج، دوسرے کی فکر کے حوالے سے آج مسلمان بھاگتا چلا جا رہا ہے، اپنی فکر۔ سامنے والا درست ہونا چاہیے، ہمارا حاکم درست ہونا چاہیے، ہمارا وزیر درست ہونا چاہیے۔ ہم بھی تو گھر کے حاکم ہیں، ہماری اولاد ہم سے سیکھتی ہے، ہمارے بچے ہم سے تربیت پاتے ہیں، ہم نے گھر میں تربیت کا کیا ماحول دیا، ہم بھی تو کسی کے باغی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ہم بھی تو کسی کے باغی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی طرف آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ کہا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہوں تو جنت، جہنم، آخرت کا ذکر میرے سامنے آنے لگ جاتا ہے، اور جب حنظلہ آپ کے پاس سے جاتا ہے تو پھر سارے دنیا کے معاملات کرنے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنی فکر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان حضرت عمر ابن خطاب بلا کر پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سارے منافقوں کے متعلق تمہیں خبر دے دی تھی، کون کون منافق ہے بتاؤ، اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے، بتاؤ اس میں عمر کا نام تو نہیں۔ حضرت ذنون مصری کے پاس لوگ آئے، کہنے آج بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ فرمایا نہیں کہ قحط سالی اور بارش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال بد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور کہنے لگے پورے علاقے میں سب سے گناہگار ذنون مصری ہے، میں پہلے اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، ہو سکتا ہے میری وجہ سے بارش نہ ہو رہی۔ اپنی ذات، آج مسلمان کی پوری محنت دوسرے کی ذات، دوسرا ایسا، دوسرا ایسا، دوسرا ایسا۔ ارے ہمارے پاس کیا اعمال ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یا اللہ یہ ہم لے کر آئے، ہماری مغفرت فرما دے۔ صحابہ کی مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کی تھی، صحابہ کو انسانیت، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری سکھائی تھی نا، پھر مدینہ لے کر گئے تھے، اور پھر مدینہ میں حکومت قائم کر کے صحابہ کو کسی کو یمن بھیجا، کسی کو شام بھیجا، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے اندر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے کیسے تربیت یافتہ ہیں، کیسے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت سارا مال حضرت عمر نے بھیجا، حضرت عبیدہ ابن جراح کے پاس بہت سارا مال حضرت عمر ابن خطاب نے بھیجا، اپنے علاقے کے گورنر تھے، اور کہا کہ جاؤ مال دے کر آؤ، اور دے کر آنے کے بعد کہا کہ ایک طرف بیٹھ جانا، دیکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں اس مال کے حوالے سے، اور وہ ان کا نمائندہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ 5 اس کو دے دو، 10 اس کو دے دو، 15 اس کو دے دو، اور جتنا حضرت عمر نے مال دیا تھا سارا خالی۔
حضرت معاذ ابن جبل اتنا مال بھیجا، کہا کہ 10 اس کو، 5 اس کو، اتنا اس کو، سارا خالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس حضرت عمر ابن خطاب گئے، معلوم ہوا کہ عبیدہ بڑی عیاشی کر رہا ہے اور خوب اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور چلے جب ان کے گھر پر پہنچے، ان کا کھانا رہنا بسر کرنا زندگی گزارنا دیکھا تو کہنے لگے اے ابو عبیدہ، تمہیں جس طرح اللہ کا نبی چھوڑ کر گیا تھا تم ویسے ہی کے ویسے ہو، جس طرح تمہیں اللہ کا نبی۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، آدمی اوروں سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسرے کے ساتھ مسخرہ کرنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی